بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ ان قریب تم جان لو گے کہ تم کیسے فیصلہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورت سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہے گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوتی جو اس کا کفارہ بنے تو اللہ تعالیٰ اس پر غم مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کا کفارہ بن جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے سنے تو کہے، اللہ کرے تمہاری چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی مرنے تک اپنے رب عز و جل کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔